السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 9 اگست 2025۔ بات کروں گا آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ ان کے والد سید عبداللہ شاہ مرحوم بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے، اور یہ خاندان جو ہے یہ سندھ کے عوام کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے، اور عوام ان کی خدمات کے حوالے سے ان کے معترف ہیں اور ان پر بار بار اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور الیکشن میں ان کو اس خاندان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور یہ پیپلز پارٹی کا بہت ہی بااعتماد خاندان ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا سفر کسی بھی شک و شبے سے بالاتر رہا ہے، اور انہوں نے بہت عمدگی سے پیپلز پارٹی کے منشور کو، ویژن کو اور فلسفے کو اور سیاست کو آگے بڑھایا ہے، اور کامیابی سے سندھ کے عوام کی خدمت کی ہے۔ سید مراد علی شاہ بنیادی طور پر ایک ذہین، قابل، باصلاحیت انسان ہیں۔ فائنینس ان کا خاص دلچسپی کا شعبہ رہا ہے۔ ویسے تو انہوں نے سیاست میں آنے سے پہلے ملازمت بھی کی، انہوں نے سٹی بینک میں بھی ملازمت کی، انہوں نے وابڈا میں بھی ملازمت کی۔ وہ این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر کے آئے تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ مختلف ملازمتیں کرنے کے بعد سیاست کا رخ کر لیا والد کی خواہش پر، اور پھر وہ جب حالات بگڑے تھے اور اپوزیشن میں تھی پیپلز پارٹی، تب بھی وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کرتے رہے، اور مشکل حالات میں انہوں نے جواں مردی سے حالات کا مقابلہ کیا، اور پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر وہ چلتے رہے، اور پھر وزیر خزانہ بنے۔ پہلے مشیر خزانہ بنے، پھر وزیر خزانہ بنے، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے، اور پھر ایک بار نہیں، اب 2 مرتبہ وہ فل ٹرم کے لیے، اور ایک مرتبہ بیچ میں جو آدھی مدت تھی قائم علی شاہ صاحب کے ریزائن کے بعد انہوں نے وہ سنبھالی تھی۔ تو اس طرح ان کا ایک اچھا ٹینیور ان کا بھی بن گیا ہے، اور اچھا پورٹ فولیو ہے ان کا، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے بطور وزیر اعلیٰ۔ اور اگر موجودہ دور میں آج 2025 میں ہم بیٹھے ہیں، چاروں وزراء اعلیٰ کو دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ ہمیں سینئر، تجربہ کار، باصلاحیت، قابلیت کے لحاظ سے، معاملہ فہمی کے لحاظ سے اور ڈیلیوری کے حساب سے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کو ان سے شکایات ہو سکتی ہیں، ان کی پرفارمنس پر وہ سوالات اٹھا سکتے ہیں اور ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں ان کا اعتراف سب کرتے ہیں، اور وہ ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ سید مراد علی شاہ ہی اس وقت جو ہیں وہ نہ صرف اس وقت چاروں وزراء اعلیٰ میں، بلکہ اس سے پچھلے دور میں عمران خان کی حکومت تھی تب بھی، پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی جو چاروں وزراء اعلیٰ تھے اس میں بھی وہ بیسٹ مانے جاتے تھے، اور اس سے پہلے بھی جتنے وزراء اعلیٰ گزرے ہیں تو یہ ساری چیزیں ماننے پڑیں گی کہ سب سے زیادہ جو اپنے کام پہ ہوم ورک کر کے آتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، جو ریکال کرتے ہیں چیزوں کو اور بار بار اس کے کاموں پہ فالو اپ کرتے ہیں، وہ مراد علی شاہ صاحب ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب کی یہ کوالٹی اور یہ انفرادیت ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ورلڈ بینک کے ساتھ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، انفراسٹرکچر بینک کے ساتھ، یا جتنے بھی باہر سے وفود آتے ہیں، یو ایس ایڈ سے لے کے جتنے بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے ادارے آتے رہے ہیں، ان سب کے ساتھ جو ان کی ڈیلنگ رہی ہے، وہ سب کے سب سید مراد علی شاہ صاحب کی صلاحیتوں کے معترف ہیں، ان کے ہوم ورک کا کا اعتراف کرتے ہیں، اور جتنے سافٹ لونز اور جتنے اچھے منصوبوں پر کامیاب مذاکرات مراد علی شاہ نے کر کے فائنینسنگ کرائی ہے انٹرنیشنل ڈونر سے اور انٹرنیشنل فنڈز پرووائڈر سے، تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنا کیس بہت مضبوطی سے، بہت تیاری سے، بہت عمدگی سے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو انہیں باہر سے جو ہے وہ یہ سارے کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، اور سندھ کے لیے جتنی فنڈنگ اور جتنی ڈونرز کے ساتھ انہوں نے کامیاب پیش رفت کی ہے وہ کسی اور صوبے میں ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو یہ ان کی کامیابی ہے۔ فائنینشلی انہوں نے صوبے کو بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈونرز کے ذریعے اور فائنینسز کے ذریعے ساؤنڈ رکھا ہے، اور وہ انہوں نے ہر منصوبہ جو لے کر گئے ہیں اس کے لیے مطلوبہ مقدار میں، بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کی، یا اس کے لیے انہوں نے لون حاصل کیے، اور اس کے بعد ان کی ایگزیکیوشن اور ان کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن، اس پہ بھی وہ خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہر شخص کے کچھ پلس ہوتے ہیں، کچھ مائنس ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں اور بہت سی جو ہیں وہ خصوصیات ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزوں میں ظاہر ہے کہ انسان کے شخصیت کے کچھ پہلو میں کچھ کمزوری بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ان کی پہلے کمزوریوں کی بات کر لیں تو ایک تو ان کو خود نمائی
کا زیادہ شوق نہیں ہے، نہ یہ کوئی ستائش کی تمنا رکھتے ہیں، یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے، حالانکہ میں ابھی آگے جا کے گنواتا ہوں، لیکن یہ کبھی اس کو میڈیا میں لا کے اس کا اس طرح چرچا نہیں کرتے، اور یہ ان سے بلکہ ان کے دوستوں کا گلہ بھی ہوتا ہے، اور ہم جیسے ساتھی بھی ان سے جب ملتے ہیں تو ہم کہتے بھی ہیں کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر اس طرح نظر نہیں آتے جس طرح اور سیاسی شخصیات یا اور لوگ جو ہیں پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، وہ تو تھوڑا سا کام کرتے ہیں، ایک تختی بھی لگاتے ہیں تو اس کے لیے وہ اتنی زیادہ ہیوی کیمپینز چلوا لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پہ ان کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ٹک ٹاک پہ یا انسٹا پہ، یا اور اب پتہ نہیں کتنے پلیٹ فارم آ گئے ہیں جن پہ ہمیں جو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا گلف میں ہیں، تو وہ بہت سارے لوگ سوال کرتے بھی ہیں کہ بھائی باقی صوبوں کی، باقی لوگوں کی شخصیات کی چیزیں ٹک ٹاک پہ آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے سی ایم کی چیزیں کم آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے سی ایم کو اس کا شوق نہیں ہے، سندھ کی بات ہو رہے ہیں تو ہم سندھ کا وزیر اعلیٰ، پھر میں سندھ میں رہتا ہوں تو ہمارا وزیر اعلیٰ ہوا، ویسے تو سارے وزیر اعلیٰ ہمارے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور سارے وزیر اعلیٰ پاکستانی ہیں، تو جو بھی اچھا کام کرتا ہے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اس وقت چونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے تو میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے انرجی سیکٹر میں بڑا کام کیا ہے، انہوں نے کول سے جو بجلی بنانے کے منصوبے تھے، یہ بے نظیر صاحبہ کا یہ خواب تھا، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تھر سے کوئلہ نکال کر بجلی بنانے کا، اور وہ سارے خواب ان کے شرمندہ تعبیر کرنے میں سید مراد علی شاہ نے بطور وزیر اعلیٰ بہت اہم کامیابیاں حاصل کیے ہیں، اور اب وہ تھر بدلے گا پاکستان یا تھر روشن کرے گا پاکستان کو، وہ سارے جو نعرے تھے وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ لوکل لوگوں کو انہوں نے پی 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 موڈ کے تحت پارٹنرشپ دلائی ہے، یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لوگوں کو جو ہے وہ خود مختار بنایا ہے، لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ اونرشپ دی ہے چیزوں میں، ٹریننگ دی ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع کھولے ہیں، ان کی زندگی اپلفٹ کی ہے، خوشحالی کا نیا دور تھر میں شروع ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں، اس کا کریڈٹ بہرحال پیپلز پارٹی کی قیادت کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت عمدگی سے یہ سارے کام کیے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ انیشیٹوز لیے گئے ہیں، بہت اچھے اچھے اسپتال، بہت اچھے اچھے علاج جو ہیں وہ سندھ میں فراہم کیے جا رہے ہیں، اور پورے پاکستانیوں کو، یعنی صرف سندھ کے عوام کے لیے علاج نہیں ہے بلکہ پاکستان کے آپ کسی علاقے سے آپ آ جائیں علاج کرانے کے لیے، سندھ کے اسپتال اپنے دروازے آپ پر بند نہیں کرتے، اور کئی مہنگے مہنگے علاج تو سندھ میں مفت ہوتے ہیں، تو یہ کریڈٹ جاتا ہے سندھ گورنمنٹ کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو۔ اسی طرح ایجوکیشن میں بہت اچھے اچھے انیشیٹوز لیے گئے ہیں، ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں بہت کام کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے، وہ کام کر رہی ہے سندھ میں۔ ویسے ہیلتھ کا گزر گیا بات کرتے کرتے، جو NICVD نے کام کیا ہے، جس طریقے سے گمبٹ کے جیمز نے کام کیا ہے، اور جس طرح NICH بچوں کا جو اسپتال ہے وہ جو کام کر رہا ہے، اور اسی طرح سائبر ایک وہ کینسر کا جو علاج ہو رہا ہے تو وہ بڑا زبردست وہاں پہ ٹیکنالوجی ہو رہی ہے، سائبر ٹیکنالوجی، تو اس سائبر نائف ٹیکنالوجی، تو اس طرح بہت سارے کام ایسے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ اب یہ معذور افراد کے لیے یا اسپیشل افراد کے لیے یا خصوصی بچوں کے لیے، جن کو کہتے ہیں کہ اسپیشل ایبیلٹیز کے ساتھ دنیا میں آئے ہوئے ہیں لوگ، ان کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ، اور انہوں نے انکلوسیو سٹی بنانے کے لیے بڑی لڑائی لڑی اور جو زمین حاصل کی، اور بنا زمین پہ بہت سے لوگوں کی اور بہت سے اداروں کی نظریں تھیں، اور وہ زمین وہ چاہتے تھے کہ ان کو مل جائے، لیکن وزیر اعلیٰ نے وہ مقدمہ لڑا اور وہ زمین جو ہے وہ محفوظ بنائی، اور اس پہ اب انکلوسیو سٹی پاکستان کی پہلی بن رہی ہے، جہاں پہ اسپیشل بچوں کے لیے، اسپیشل افراد کے لیے ہر قسم کی سہولیات ایک ہی جگہ پہ فراہم کی جائیں گی، اور یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے جو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سندھ کے مختلف شہروں میں، مختلف اضلاع میں اسپیشل افراد کے لیے اور اسپیشل بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی اچھی باتیں ہیں۔ اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا وہ چرچا نہیں کرتے، لیکن وہ خاموشی سے کرتے رہتے ہیں، اور یہ نیکی کے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دیتا ہے اور دے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں، انرجی سیکٹر انہوں نے بہت زبردست کر دیا، بڑے کام کیے، بڑی کامیابیاں حاصل کیں، پھر انہوں نے ہیلتھ میں جو ہے بہت سارے انیشیٹو لیے، ایجوکیشن میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور اسپیشل بچوں کے لیے اور یہ جو ڈفرینٹلی ایبل بچوں کے لیے انہوں نے کیا ہے، تو یہ بڑا ان کی میں کہتا ہوں کریڈٹ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 20 لاکھ 21 لاکھ مکانات بنانے تھے 2022 کے سیلاب سے، جس طرح وہ نمٹے، اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک ایک علاقے میں وہ گئے اور لوگوں سے ملے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات لے کر انہوں نے مسائل کو حل کرنے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات پر، ان کے ویژن کے مطابق، اور صدر آصف علی زرداری کی رہنمائی میں انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیے ہیں، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 20 لاکھ گھر بنا کر دینے ہیں، تو بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن
بلاول بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھے، انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے پاکستان کا مقدمہ رکھا اور پاکستان کے لیے پھر یہ فنڈز لینے کی بات ہوئی اور فنڈز جنریٹ ہوئے، اور وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل خود آئے تھے، انہوں نے سیلاب متاثرین کے علاقوں کا دورہ کیا، دیکھا، اور انہوں نے جو ڈیزاسٹر تھا اس کو سمجھا اور اس کے والیوم کو سمجھا، اور پھر پاکستان نے یہ 20 لاکھ مکانات بنانے کا ایک ایسا کام شروع کیا جو اب ایک ورلڈ ریکارڈ بن چکا ہے، کیونکہ کبھی دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں جو متاثرہ مکان ہوتے ہیں ان کی تعمیر دوبارہ ایک ساتھ اس طرح نہیں ہوئی۔ 2 بڑے زلزلوں کی مثال دی جاتی ہے، جس میں ایک جو ہے وہ پاکستان میں کشمیر میں آیا تھا 2005 میں، اور دوسرا جو ہے وہ نیپال میں آیا تھا۔ تو یہ 2 بڑے زلزلے تھے، اور نیپال میں بھی شاید 7,000 مکانات بنائے گئے تھے، 7 لاکھ مکانات بنائے گئے تھے، لیکن یہاں پہ 20 لاکھ مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جو سندھ حکومت نے کیا، اور اسے انٹرنیشنل فنڈنگ سے، لون سے آگے بڑھایا، اور اس میں جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب مکانات بن چکے ہیں، باقی سال دسمبر میں بن جائیں گے، کیونکہ 3 مراحل میں 3 قسطوں میں پیسے دیے جاتے ہیں متاثرین کو، اور اس میں کوئی مڈل مین نہیں ہوتا۔ 10 لاکھ سے زیادہ تو نئے بینک اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں، اس میں 90% پلس جو ہیں اس میں خواتین ہیں جن کا پہلی دفعہ زندگی میں اکاؤنٹ کھلا ہے۔ تو یہ اس دن اس منصوبے کی تفصیلات ساری ہمیں اس کے جو CEO ہیں کمپنی کے، خالد محمود شیخ صاحب، انہوں نے بریفنگ دی تھی، بتا رہے تھے، وہ بہت زبردست افسر ہیں، اور انہوں نے کمال ٹرانسپیرنسی مینٹین کر کے اس پروجیکٹ کو کامیابی سے مکنار کیا ہے، اور ساری دنیا میں اس وقت اس پروجیکٹ کے حوالے سے سندھ کی اور پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کریڈٹ وزیر اعلیٰ کو جاتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ بہت سارے کام کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں، اسمبلی میں ہم ان کی تقاریر سے اندازہ لگاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ میرا ایسا لگتا ہے کہ دکھی ہو کے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اوورآل وہ ایک کامیاب وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کے دور میں بہت سے سارے کام ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھ لیں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انہوں نے سندھ میں کتنا کام کروایا ہے، اور کراچی میں خاص طور پہ میں دیکھ لیں جتنی بھی رنگ برنگی بسیں، جدید بسیں آ رہی ہیں اور یہ روڈز پہ چل رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں انہی کے دور میں ہو رہی ہیں۔ اور صوبائی وزیر ان کے جو ہیں شرجیل میمن، وہ بڑے ایکٹیو ہیں اس سلسلے میں ٹرانسپورٹ میں، اور یہ سارا کریڈٹ بھی ظاہر ہے کہ انہی کو جائے گا کہ یہ CM مراد علی شاہ کے دور میں یہ ساری سہولتیں مل رہی ہیں۔ اب اور بہت سارے کام ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، پانی کی فراہمی ہے، اس میں اریگیشن کا شعبہ ہے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا معاملہ ہے، تو یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں جو ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کے نتائج اب آپ کے سامنے آئیں، اور جس طرح سیلاب سے نمٹے، جس طرح بڑے بڑے مسائل سے نمٹے، لائن آرڈر سے نمٹے، ڈاکوؤں سے ہم نمٹ رہے ہیں، تو چیلنجز ابھی موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے، لیکن وزیر اعلیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ کئی شعبوں میں اب ایسے کام ہونے والے ہیں جو آنے والے دنوں میں انقلاب برپا کریں گے۔ مثال کے طور پہ لینڈ ریونیو ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن، ڈیجیٹلائزیشن پہ بہت سارا کام ہو گیا ہے، اور اب ہم سننے والے ہیں کہ کچھ عرصے میں ایک کریڈٹ کارڈ جیسا کارڈ آ جائے گا جس میں سارا ریونیو ریکارڈ جو ہے اس میں موجود ہوگا۔ آپ اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا اس کارڈ کے ذریعے چپ ہوگی، اس میں سارا ریکارڈ آ جائے گا، تو آپ کا سرکاری دفاتروں کی فائلوں سے اور ترپیداروں سے، مختار کاروں سے جو واسطہ پڑتا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا کام ہوگا، اور اس پہ مٹیاری میں پائلٹ پروجیکٹ چل بھی رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں انقلاب برپا کرے گا۔ تو وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر وزیر اعلیٰ ہیں، اور پیپلز پارٹی میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کیا پورے سندھ میں ان جیسا اتنا کامیاب آدمی جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن ان کی پرفارمنس کو لوگ مختلف انداز سے جج کرتے ہیں، اور میں تو پازیٹیولی لیتا ہوں کہ انہوں نے بہتر کام کیا ہے، اور جن حالات میں کام کیا ہے، جن وسائل کے ساتھ کام کیا ہے، جس ماحول میں کام کیا ہے، آسانی نہیں تھی، مشکلات تھیں، کئی طرف سے ان کی ٹانگ کھینچی جا رہی تھی، کئی طرف سے ان پر نشتر برسائے جا رہے تھے، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور اپنا کام کرتے رہے، اور انہوں نے کسی پروپیگنڈے کا جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ ان کو نیب میں بھی گھسیٹا گیا، ان کو عدالتوں میں بھی بلایا گیا، ان کی پیشیاں بھی کی گئیں، ان پہ جتنا ان کا میڈیا ٹرائل ہو سکتا تھا وہ بھی کیا گیا، مخالفین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ ثابت قدمی سے اپنا کام کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے ایک تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کو استقامت دے، اور وہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے ذہن میں کہ یہ کرنی ہے وہ کریں۔ ہائر ایجوکیشن میں وہ بڑا کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے لیے ان کے دور میں پاکستان میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز بنی ہیں، اور انہوں نے یونیورسٹیز کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، سب سے زیادہ فنڈنگ ارینج کی ہے انہوں نے،
فنڈز وہ دے رہے ہیں اور وہ ہر شعبے کے لیے فنڈز فراہم کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے ان کی یہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوں۔ تو میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کے کاموں کے حوالے سے اب کسی دن موقع ملا تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک نشست کریں گے، کچھ ان کا حال، دل کا حال بھی جانیں گے کہ اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں مزید، اور کیا کیا چیزیں ابھی ان کے ذہن میں ہیں، کن چیزوں پہ کام جاری ہے اور کن چیزوں کے رزلٹ جلدی یا دیر سے آنے والے ہیں، اور کن رکاوٹوں یا چیلنجوں کا بھی ان کو سامنا ہے۔ تو موقع ملا تو ان سے بات کریں گے، پھر آپ تک وہ اپڈیٹ بھی لے کر آئیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، کوئی آپ کی رائے ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ہمیں بھیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔